میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیل میں۔ وہ کون ہے؟ جیل میں۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں حضرت۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں حضرت۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کوئی مہینے ڈیڑھ بعد نہ دی پوچھل سے پیر رکھ چھڑنا، میں پوچھل سے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے حضرت۔ تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی، پوچھل سے پیر رکھے، لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھے جی جی۔ اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفتا ہے حضرت جی، چوڑیا جی ہے تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے، کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بید بھی اتنی نا پسند آئی، اتھیا ڈرایا، واستکبرا، ہویا کرنا ہے، وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت۔ یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی، یہ کافر ہے منوس آدمی۔ دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے، کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں، اسی کہنے ہیں او چوڑیا آ، او جیلمی آ۔ وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ میں ایسے چ نا من بہتا غصہ چڑھا، میں اکلی پہ دیکھا عائشہ پاک تے پونکتا سی پیا۔ جیلمی کتیا، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں، اے جی پنجواں مارن آیا، سب ڈرا میں یہ مارن کوئی نہیں گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر کوئی بھی۔ اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے دی رڈوں باہر کڈنا ہے، اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے، آج بول ذرا ہیں، کتا جیا نہ ہو۔ اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا۔ اچھا میرے بھائیو، آپ کی پرچیاں بھی میں کوشش کروں گا ڈسکس کروں، لیکن ایک اور کرنٹ افیئر جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی ڈسکس کر لوں اس سے پہلے کہ یہ معاملہ پرانا ہو جائے۔ وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آج کل بڑے جوش میں، آپ کو پتہ ہے، پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے، لوگوں کو گستاخ کہنا، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں۔ تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا، اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا۔ صوفی آدمی ہے، شریف آدمی بیچارے، اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتہ ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا وہ وابدہ کالونی کی مسجد کے اندر، وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہیں۔ تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا، اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے۔ تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا۔ اسی دوران
चलो बंदा थोड़ी शर्म हया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5,000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के और बोल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि इनके बोलने से दब जाऊंगा। जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूंगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूं। आप में से भी बाद लोगों को हो सकता है वसवसा आए कि जी क्या जरूरत है रिबटल करने की। रिबटल करना इसलिए जरूरी होता है कि बाज औकात इतने संगीन नोयत के इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसकी वजह से दावत हक को नुकसान हो रहा होता है। अगरचे मैंने इन चीजों को पहले क्लैरिफाई किया होता है, लेकिन फिर इनके बोलने की बरकत से जब मैं रिपीट करता हूं ना, तो एक तो दावत हक को जो नुकसान होना है उसमें अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, प्लस जिन लोगों को ये इस दावत हक के खिलाफ उभारते हैं उनको उस जवाब की बरकत से सिचुएशन क्लियर हो जाती है। वरना तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि मैंने किस वीडियो में इस बात का जवाब दिया, किस वीडियो में उस बात का जवाब दिया। अब ये इकट्ठी जो उन्होंने बातें की हैं वो एक ही पैकेज के अंदर उनको जवाब दे दिया जाए तो अवामुन्नास के लिए कितना फायदा हो जाएगा। ये सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था, जब ये इनकी पहली वो वीडियो मशहूर जमाना आई थी कि ये क्या हुआ, हाँ तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, ठीक है। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है। वो तो उसको तो जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्री एक जहां होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं, तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको है, तुझे क्या खबर जुनैद किस हस्ती का नाम है। इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। ऐवी बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ, ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई, तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है। हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दुरूद वाले हैं हजरत, हम नहीं बुरूद वाले हजरत, हमारा दुरूद ही हमारा बुरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है। अगर असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। हाँ बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी, अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू अकाला जम पड़ा है, तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे। तो बहरहाल ये जो है ना किताबें पढ़ा करो हजरत जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। वो उस वक्त जो ये वीडियो आई थी ना, वहां से सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि कभी बुलाना हमें भी, ठीक है, और उसे लाइव चला, ये सारा कुछ उनका। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अकेले आ जाएं और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड कोई लाना है वो ले आए, कोई मौलवी ना साथ लेके आए। उसकी वजह यह कि हमें आप पे एतमाद है कि आप शरीफ आदमी है, बात समझ लेंगे। मौलवी तो बिका हुआ होता है, चूंकि आपने खुद कहा कभी बुलाना हमें भी, और इस वीडियो में भी नहीं में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होके आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि जी हम इस भाई साहब से मिले हैं और उन्हें कहा कि अली भैया आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना उधर। आप देखें कि वो जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि कैमरे में कोई और बयान देते हैं और कैमरे से हटके और बातें करते हैं। अब ये कैमरे में फिर कह रहे हैं कि मुझे बुला, हालांकि मैं तो इतने अरसे से इनका इंतजार कर रहा था कि आप आ जाए, आप पे हमें एतमाद है। आपसे पहले एक ही बंदा था कराची वाला जिसे हमने बुलाया था, और वो भी जिस तरीके से आए उस तरह आपने नहीं आना। आप इतवार वाले दिन आए, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, बैठ के बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, और यहां आने की भी जरूरत नहीं है, वीडियोस में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन चले
تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں, اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا, میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں, ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے, چلانے کے لیے, اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں, اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں, بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے ہی نہیں, الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن, بخاری, مسلم, کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے, تو کرائے پہ ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں, سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی, مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, بس نیچے کر لیں, جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا, پازیٹو نہیں, نیگیٹو. ہاں, اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں, تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے, باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے, کتابیں بھی ہماری کامن ہیں. لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے, اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو ان کی حالیہ ویڈیوز 2-3 آئی ہیں, ان میں سے ایک ویڈیو جو ایک پیر صاحب کو ساتھ انہوں نے بٹھا کے بنائی ہے, اس ویڈیو کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا انشاءاللہ تعالی, بلکہ انجینئرنگ کروں گا. میں نے اسے بڑی تسلی کے ساتھ سنا تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس حوالے سے. تو ان کی جو وہ گفتگو ہے, بلکہ اقوال زرعی جو ہے, میں نے ان کو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کیا کہ یہ 10 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے, میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں میرے چلتے ہیں. میں نوٹس اس وقت بھی بنانے کا عادی تھا, ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لکھ کر. میرے بچیوں, درزی بدل لینا, نائی بدل لینا, محلہ بدل لینا, علاقہ بدل لینا, ہوٹل بدل لینا, جوتی کا برانڈ بدل لینا, فون بدل لینا, گھڑی بدل لینا, لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی. او بھائی, یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے, تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے. اور یاد رکھنا میرے بچوں, سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں, وہ شیطان ہے حضرت. یا اللہ کیوں سجدہ کراں, بابا تشائی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تشائی کوئی نہیں, کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا, وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان, دوجا, اور بولو تو صحیح یار, پہلا شیطان, دوجا. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے, اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا, کو مہینے 1.5 بعد نہ دی پوچھل سے پیر رکھ چھڑنا. میں پوچھل سے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا, وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے. تو کو مہینہ 1.5 لنگ گیا, ہی پوچھل سے پیر رکھے, لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھیا جی. اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا, اس کو ذرا بڑا تڑفتا ہے جی, چوڑیا جی ہے تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک, کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے. اللہ کو اپنے اس بابے کی, جن کو بابا آدم کہتے ہیں, بید بھی اتنی نا پسند آئی, اتھیا ڈرایا, وستکبرا, یا کرنا ہے, وکانا من الکافرین, ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو حضرت. ایک کافر ہے منوس آدمی, ایک کافر ہے منوس آدمی, ایک کافر ہے منوس آدمی. دیکھو نا وہ بھاگتا ہے, ہم کہتے ہیں بیٹھا کے, کیونکہ سانو پتہ ہے پتر نہیں سچے ہیں. اسی کہنے ہیں اوے چوڑیا آ, اوے جیلمی آ. وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے. میں ایسے چ نا من بہتا غصہ چڑھا, میں اکلی پہ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. جیلمی کتیا
वो अल्लाह के महबूब की महबूबा है, और तेरे भोंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूं, जी पंजवा मारन आया, सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं आना है, और मारना भी नहीं पुत्रा नहीं कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे ਨੂੰ पहले दी रुड्डू बाहर कढ़ना है, और इन्हें सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले से तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, आज बोल जरा है, कुत्ता जिया ना हो। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना। ये जो 10 इल्मी पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा जो उन्होंने इरशाद फरमाए, और फिर साथ साथ हर इल्मी पॉइंट का इल्मी जवाब दूंगा बजाय कोई जज्बाती जवाब देने के। लेकिन डिटेल में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। इल्मी पॉइंट नंबर 1 और वो है, उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, वो जो बच्चे वहां पे बैठे थे उन्होंने कहा कि अपना दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, घड़ी बदल लेना, ब्रांड बदल लेना, लेकिन कभी भी अपना फिरका ना बदलना। वैसे उन्होंने अकीदे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने उसे फिरका बोला क्योंकि जाहिर है कि वो अकीदा अपने उसी फिरके को समझते हैं, बाकी लोगों को तो बदअकीदा समझते हैं। तो ये उन्होंने पहली नसीहत उसमें इरशाद फरमाई। अब मेरा मासूमाना सवाल है कि अगर आपकी ऑडियंस में कोई देवबंदी बैठा हुआ है, अहले हदीस बैठा हुआ है, क्या उसके लिए भी आपकी ये नसीहत है कि अपना अकीदा ना बदलना? तो ये कहेंगे नहीं, ये तो बदअकीदा, इसे अपना अकीदा बदलना चाहिए, यही कहेंगे ना। इसका मतलब है कि आप एक फिरके की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की दावत नहीं दे रहे। और माजरत के साथ इसी तरह के जज्बात बाकी उलमा और फिरकों के भी आपके बारे में यही है कि इनके फिरके में न जाना। एक ही बीमारी है जो हर तरफ है। अब मुझे बताएं, अगर कोई शख्स कादियानियों के घर में पैदा हुआ है, उस तक मिसबाई साहब का ये क्लिप पहुंच गया, हाँ, कि अपनी घड़ी बदल लेना, ब्रांड बदल लेना, नाई बदल लेना, दर्जी बदल लेना, अकीदा ना बदलना, और मिसबाई साहब वो खत्म नबूवत से मुतल्लिक इसी किस्म के कुफरी अकीदे पे मर गया, तो उस बुराई का वबाल किसके ऊपर होगा? इनके ऊपर होगा। तो ये कहेंगे नहीं, उसको तो बदलना चाहिए। तो भाई आपको क्यों नहीं बदलना चाहिए? आपको यह कहना चाहिए कि भाई आपने अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर 2 चीजें छोड़ी थी, एक अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। अल मुस्तदरक बिल हाकिम में सही सनद से हदीस मौजूद है। बाबा कोई नहीं था छोड़ा, बाबे वाले हो, हाँ, हालांकि नबी इस्लाम के पास वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, सहाबा किराम रिदवान। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि जैसे मैं दुनिया से चला गया, इन बाबों ने भी दुनिया से चले जाना है। मैं उन चीजों के साथ जोड़ के जाऊं उम्मत को कि अगर कोई शख्स 1400 साल बाद भी आए ना, तो वो उसके साथ जुड़ सके, यानी कुरान और सुन्नत के साथ। आज की डेट में तो हजरत अबू बकर का वही स्टेटस है जो रसूलुल्लाह का है, यानी दोनों दुनिया से चले गए। हजरत उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन का वही स्टेटस है जो नबी इस्लाम का है कि दुनिया से चले गए। हत्ता कि आखिरी सहाबी को भी फौत हुए हुए 1350 साल गुजर चुके हैं। अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी में मुफौत हुए, और आज चल रही है 1445 हिजरी। तो नबी इस्लाम ने किताब और सुन्नत के साथ जोड़ा, या फिर गदीर खुम पे फरमाया कुरान और अहलुल बैत। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं,
اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے, توحید کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی, ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. اچھا, ضمن مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا, یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا, خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے, کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں, ان کے عقیدے خراب ہیں. پاڑے بابے میں بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں, صاحب اور سکر علی پارٹی. دیکھیں نا, جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے, اور 90 لاکھ سے بادی نہیں سی, جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں, 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق ہے, دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے, لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا, میں آپ کو ببانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو, تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو, 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو.
اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے.